مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا پانی، ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا مدینے کی راتیں ہیں، وہ بھی جبل احد کے دامن میں سید الشہداء کے قدموں میں۔ آج مدنی قافلے کے اسلامی بھائیاں کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ بڑی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ساتھ مدینے کی مبارک مٹی بھی آ رہی ہے۔ مٹی کھانے میں شامل ہو تو مزہ نہیں آتا، لیکن سب کے چہروں پر مسکراہٹ یہ ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جو شفا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے، تو یہ شفا والی مٹی خود ہی ہمارے کھانے میں آ کر مل رہی ہے۔ گویا اور کرم ہو رہا ہے کہ کھانا بھی کھاتے جاؤ اور شفا بھی لیتے جاؤ۔ مرشد ہے عطار میرے، مرشد ہے عطار میرے، مرشد ہے عطار میرے، مرشد ہے عطار۔ امیر اہل سنت کو روزانہ ہمارے گھر کلفٹن سے شہید مسجد ملاقات کرنے جانا ہوتا تھا۔ ڈرائیور کو ترکیب تھی کہ وہ لے جاتے تھے، میں پاپا کے ساتھ جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ڈرائیور اس وقت نہیں تھا اور ملاقات کا وقت آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی گاڑی جو روڈ پہ چلائی ہے وہ امیر اہل سنت کے ساتھ چلائی ہے۔ عطار میرے مرشد ہے عطار، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مغرب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا، کریم اپنے
کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر 1450 سال کم و بیش گزر گئے ہیں. ہر زبان میں ہر ملک و قوم کے لوگ ان کی شان بیان کر رہے ہیں. محدثین سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، مگر بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. بات چلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے. نئے نئے یوں سمجھیے کہ باپ کھلتے جاتے ہیں. علماء کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت کو بیان کرنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے ایک ایسے ششو پنج میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے کریں، ختم کہاں پر کریں. ہیں شاعر لکھتا ہے نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بات پوری کہاں سے ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ چرچا بڑھ رہا ہے، مرتبے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھ رہے ہیں. اور آج عاشقان رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسی ذکر خیر کو، ایک عظیم یاد کو یوں سمجھیے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آج جس بات کو ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج آپ کو وہی بات بتائی جائے گی جو آپ 50 بار سن چکے ہیں، تو بندہ کہ یار 50 بار سن لی، 51 بار کیوں سننے نہیں آتے؟ پھر بھی آپ آئے ہیں کیونکہ جتنی بار سنتے ہیں اتنا عشق بڑھتا ہے، جتنی بار سنتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے. کیوں کہ محبوب کی بات ہے نا، محبوب کا ذکر ہے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سن کر گویا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نئی انرجی مل جاتی ہے. تو کیا بات ہے، جن کے ذکر کا یہ عالم ہے ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہیں جن کی بات کا یہ عالم ہے ان کی صحبت کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کرام جبھی تو دیوانے نہیں تھے نا، نبی پاک کو دیکھتے بھی تھے، پیارے آقا کو سنتے بھی تھے، نبی پاک کی برکتیں بھی لوٹتے تھے، شفقتیں، مسکراہٹیں. اللہ اللہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. کبھی امیجن کیا کرو، کبھی امیجن کیا کرو. آج بھی نام سن کر لوگ جان دینے تیار ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سارا جہاں قربان ہے، یہ نام پہ سر کٹ رہے ہیں، نام پر لوگ قربان ہیں، واری واری ہو رہے ہیں. سوچو صحابہ کرام نے کیا نہیں دیکھا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک کی شان ہم کیا بیان کریں. سچی بات یہ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہماری زبان کرے، یہ مہربانی ہے ان کی کہ مجھے اور آپ کو اس اجتماع میں بلایا گیا اور ان کا ذکر کرنے کی اور ذکر سننے کی سعادت دی گئی. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عشاق، بڑے بڑے وقت کے امام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے کرتے آخر میں کہہ اٹھتے ہیں. لکھا نا بریلی کے تاجدار نے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یہ شعر کئی بار سنا ہوگا، آج ذرا اس کا مطلب سمجھ لو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. عیب تناہی کیا ہے؟ آپ کو میں قلم دوں اور کاغذ دوں اور کہوں کسی بہت پیاری مشہور شخصیت کے ذرا اوصاف لکھو، کمال لکھو، آپ جس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ذرا تعریف لکھو اس کی، تو آپ لکھیں گے بہت خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا حسن اخلاق کا پیکر ہے، بڑا نرم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے.
لکھتے لکھتے 10 15 20 25 50 اوصاف لکھ دو گے، اس کے بعد آپ مجھے واپس کاغذ بھی دے دیں گے، قلم بھی دے دیں گے، یہ لے لو بات پوری ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو بات پوری ہو جانا ہے اوصاف لکھتے لکھتے اینڈ آ جانا، یہ بات ختم ہونا بھی تو ایک عیب ہے. آقا وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوصاف بیان کیے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتے. عیب تناہی سے ہیں بری آقا تیرے تو وصف، عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی جس نے بھی کوشش کی، جس نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بیان کرنے کی، اوصاف لکھنے کی کوشش کی، آخر میں وہ عاجز آ گیا. آخر میں وہ حیران ہو گیا کہ کس گل کی یاد میں قلم اٹھایا ہے، کس سورج کو چراغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آقا تو رب کے محبوب ہیں. کیا خوبصورت شعر لکھا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. بات یہی جا کر ختم کرنی پڑتی ہے کہ رب کے بعد اگر سارے عالم میں کوئی بزرگ ہستی ہیں تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہماری تو اوقات ہی نہیں ان کی بات کریں، کیونکہ امیجنیشن اور اندازہ لگانا مشکل ہے کہ مرتبہ کیا تھا، اسٹیٹس کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے یہ بات بڑے پیارے انداز سے سمجھا دی. کہتے ہیں ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. ہم فرشی لوگ ہیں، زمین پر رہنے والے ہیں. وہ عرش کے دولہ ہیں، وہ معراج کے دولہ ہیں. وہ وہاں گئے جہاں کہاں کب اور مقام ہی ختم ہو گیا. پھر کیسے اندازہ لگا سکتے ہو کہ شوکت کیا تھی، عروج کیا تھا، مرتبہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. آقا آپ تو وہ ہیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سچی بات یہ ہے کبھی کبھی اپنے آپ پر فخر آتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہمیں اس آقا کا امتی بنایا گیا، اس آقا کا غلام بنا دیا جن کا مرتبہ اتنا بالا ہے. اور نبی پاک بھی کیسے ملے. بڑے مرتبے والا آدمی چھوٹے لوگوں کو یاد نہیں رکھتا. بہت بڑا آدمی ہو تو اس کے چاہنے والے بے شمار ہوتے ہیں، مگر اسے کوئی کیئر نہیں ہوتی، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میرے کروڑوں چاہنے والے، کروڑوں ماننے والے، میرا نام بڑا، میرا مرتبہ بڑا. وہ غریبوں، فقیروں اور ان لوگوں کو نہیں فکر کرتا. دنیا کی بات کر رہا ہوں. مگر آقا عرش کے دولہ ہیں، میرے آقا معراج والے آقا ہیں، رب کا دیدار کرنے والے مصطفیٰ ہیں. مگر اپنی گناہگار امت کو کبھی نہیں بھولتے ہیں. دنیا میں تشریف لائے جب بھی یاد کیا. ارے معراج کی شب بھی ہم گناہگاروں کو نہ بھولے، بلکہ قبر انور میں بھی جب اتارا گیا تو اس گناہگار امتیوں کے لیے دعائیں تھیں. ایسا احسان، اتنی مہربانی. اول تو ان سے نسبت مل گئی، یہی ہماری معراج تھی. مگر وہ آقا کیسے کہ نبی پاک کی سیرت میں ملتا ہے، رات رات بھر آقا امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے، سجدے کیا کرتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ آقا کے پیروں میں ورم آ جاتا. پھر محبت کیوں نہ بڑھے، پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، پھر کیوں نہ ان کی شان بیان کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اتنا بڑا مرتبہ غلاموں، پھر بھی تمہیں نہیں بھولا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب آئیے کچھ اس مبارک معجزے کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے جو سر تاپا معجزات ہے. یاد رہے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سب کو معجزات دیے گئے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام کا جو مجموعہ ہے، اس کا جو سم ہے، سب کو جمع کر کے نبی پاک کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے گئے. اور اس کے علاوہ کچھ ایکسکلوسیو، کچھ خصوصی معجزات جو کسی اور کو دنیا میں نہیں دیے گئے،
وہ सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को अता किए गए। मौजज़ात कितने बयान करते जाएं, अक्लें हैरान हैं। मगर अब मैं जो बात करने जा रहा हूं बड़ी अजीब बात है, बड़ी यूनिक बात है। उलमा ने कमाल की बात लिखी। उलमा लिखते हैं कि नबी पाक के जो मौजज़ात है ना, कौन कौन से मौजज़ात जरा गौर कीजिएगा। ये चांद को 2 टुकड़े कर देना, ये सूरज को वापस पलटा देना, ये कंकरियों को कलमा पढ़ा देना, ये दरख्तों का नबी पाक की बारगाह में आकर प्यारे आका की रिसालत की गवाही देना, हजरत अबू कतादा की आंख को वापस लगाकर रोशन कर देना, टूटी पिंडलियां जोड़ देना, टूटे पैर जोड़ देना, थोड़े से खाने हजारों को पूरे हो जाना, एक प्याला 70 सहाबा असहाबे सुफ़ा को पूरा हो जाना। नबी पाक के जितने मौजूदात हैं, उलमा कहते हैं ये ऑर्डिनरी हैं, ये नॉर्मल सी बात है नबी पाक के लिए। नबी पाक का जो मर्तबा है ना, जो मकाम रब की बारगाह में, उसके मुताबिक, उस स्टेटस के मुताबिक फकत 2 मौजज़ात हैं। अच्छा, इस बात को दुनियावी मिसाल से समझाता हूं। हालांकि कितने बड़े बड़े मौजज़ात हैं। चांद टुकड़े कर देना, हाथ उठाकर बारिश और बादलों को काट देना, बारिश बरसा देना, जमीन पर बैठकर आसमान पर हुकूमत करना, ये नॉर्मल बात है। उलमा कहते हैं कि ये नबी पाक के मर्तबे के मुताबिक एक नॉर्मल सी बात है। मिसाल के तौर पे कोई एक काम हो जो बड़ा मुश्किल हो, मेरे और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, अगर एक बंदा हो जो बड़ा स्पेशल हो, उसके बड़े ताल्लुकात हो, तो हम क्या कहते हैं, उसको आकर बताए कि यार पता चला उस बंदे ने ये काम कर दिया जो तुम नहीं कर सके थे। हम क्या कहते हैं, अच्छा उसने किया है, उसके लिए तो नॉर्मल सी बात है, वो बड़ा आदमी है भाई, है उसके बड़े राब्ते हैं, उसके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। दुनिया में भी होता है ना, आम आदमी के लिए मुश्किल, किसी खास आदमी के लिए वही काम बड़ा नॉर्मल सा होता है। फरमाया नबी पाक के लिए सारे काम जो थे ना बड़े आम से काम थे, बड़े नॉर्मल थे, क्योंकि आका दुनिया के आका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के खजानों के मालिक हैं, तो ये सारे मामलात नॉर्मल थे। हाँ, नबी पाक के जो 2 मौजज़ात हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से ये वो हैं जो प्यारे आका का जो मर्तबा, जो स्टेटस, जो कैलिबर है, उसके मुताबिक है। उलमा कहते हैं एक मौजज़ा है मेराज का मौजज़ा। क्यों? वो किसी और को नहीं अता किया गया, रब का दीदार सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता किया गया। और दूसरा मौजज़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद। अल्लाह वालों से जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा।